मदीने से मक्का आ गए तो ये जब खबरें पहुंची कहा कि इतनी बड़ी हस्तियाँ हैसियतें वो शख्सियतें वो बैत नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे। अब कूफे वालों ने ख़त लिखना शुरू, उसको भेज रहा हूँ, इसने आपके ख़तों में जो मजमून है उसके मुतालिक देखा तो मुझे ये ख़त लिखेंगे फिर मैं आ जाऊँगा। तो पहले जो मुसलमान अकील कूफा पहुँचे, नौमान बिन बशीर गवर्नर थे कूफा में उस वक्त, लेकिन वो भी ऐसे ही शख्सियत है सादा जैसे कहें, वो जंग पसंद वो भी नहीं थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम के साथ या इमाम हुसैन के साथ या अहल बैत की किसी हस्ती के साथ मेरी जंग हो। वो भी ऐसे ही मुज़ाकरात जैसे होते हैं, वो भी चाहते थे बातों से मसला हो। तो मुसलमान अकील ने खत लिखा जो कुछ सूरत हाल उसने देखी, उसने आज़म की वहाँ पे हाँ तो इतने आए लोग मतन लिख के 18,000 लोग बैत कर चुके हैं। तो जासूसों ने खत लिख दिया यजीद को दमिश्क शाम कि ये जो आपका गवर्नर नौमान बशीर ये कमज़ोर आदमी है, ये तो डर गया है, अकेला अभी मुस्लिम बिन अकील आया तो ये डर गया, अगर हुसैन इब्न अली आ गए तो फिर इसकी क्या हालत होगी। अगर आपको कूफा अपने पास रखना है, महफूज बनाना अपनी रियासत में हुकूमत में, तो आप इसको तब्दील करेंगे, किसी सख्त बंदे को भेजें जो ऐसी ऑपरेशन करे कि वो आपका महफूज रहेंगे रियासत में, वरना इसके होते ही आपके हाथों से निकल जाए कूफा। तो उसी वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बसरा में गवर्नर थे उस मौके पर। तो अपने मशीरों से सलाह मशवरा किया, बाद में एक मशवरों से ये तय हुआ कि जो बसरा है का गवर्नर है उसको आप कूफा के भी चार्ज दे दें। तो उसने कासिद भेज दिया उसको बसरा की तरफ कि आप उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कहें कि बसरा के साथ आप कूफा आ जाए, आप उसको गवर्नर हैं और हालात वहाँ ख़राब हो गए हैं, उसको कंट्रोल करें। और उसने एक रवायत अपने भाई को बसरा में चार्ज देकर कूफा में आ गया, लेकिन अजीब तरीके से कि रात के वक्त अब लोगों को ये पता चल गया कि वो मक्के से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले हैं कूफा की तरफ, वो आ रहे हैं। तो इसने ऐसा हुलिया जो अहल बैत का लिबास था, गेटअप लिबास अहल बैत का वही अख्तियार किया, मुंह पर नकाब लगा दिया, आ भी रात को रहे ताकि पहचान में ना आए कि ये कौन है। रात के वक्त आ गए तो लोग भी पहुंच गए कूफे के, वो यही नारे लगा रहे थे कि आप वेलकम कह रहे थे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समझ कर कि आप आ जाए हमें इनसे निजात दिला दें, और ये सुन रहा था कि इतनी नफरत कूफे में फैल रही है। तो गवर्नर कूफा जो उस वक्त नौमान बशीर था, उसने समझा कि इमाम हुसैन आ गए, उसने बड़ा दरवाज़ा जो दारुल हुकूमत खिलाफा का था वो बंद करा दिया। तो जो कहा कि इसको बंद कर दो, आप छत पर चढ़ गए दारुल खिलाफा के और कहा कि हुसैन इब्न अली आप वापस लौट जाए जहाँ से आपकी इधर ज़रूरत नहीं है। तो लोग भी तो ये करीब आकर इसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, उसने देख लिया और बताया कि दरवाज़ा खोलो, वो हुसैन नहीं मैं इब्न ज़ियाद। तो लोगों ने भी देखा तो हर चर्चा होगा ये तो इब्न मरजाना है, इब्न ज़ियाद है, मरजाना उसकी माँ का नाम था, वो अरब ताने के तौर पर कभी माँ का नाम ऐसे लिया करते थे। तो उसने दरवाज़ा खोला किया, उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने बाद में वो आर्डर अपना जारी कर दिया कि भाई जो भी यजीद की बैत नहीं करेगा उसका घर मुस्मार होगा, वो ज़राअत नहीं कर सकता जो आबा उस वक्त जो सी उनका मुआशी मसला, और रजिस्टर में जो नाम लिखे जाते थे वजीफ़े के तौर पर उसका नाम मिटा दिया जाएगा रजिस्टर से, और कत्लों को फांसी होगी। उसने ये काम शुरू भी कर दिया, सख्ती हर जो पहले 18,000 जिसने बैत की, अब खौफ की वजह से जुल्म तशद्दुद, बाकी जो लोग जो वफादार थे सच्चे थे उनको ज़िंदानों में डाल दिया, जैसे मुख्तार इब्न अबू उबैदा सक़फ़ी, सुलेमान इब्न सिर्र ख़िज़ाई, वो भी जो तवाबिन की तारीख बाद में जो मशहूर अमीर मुख्तार से पहले, वो भी उसको ज़िंदान में डाल दिया, बाकी लोगों को भी डाल दिया। और तह खाने वो ज़ेर ज़मीन होते थे, रोशनी नहीं होती थी, हज़ारों लोगों को ज़िंदान में डाल दिया, हज़ारों को कत्ल कर दिया। तो सारे लोग तब्दील हो गए। हर किताब का एक देबाचा होता है, मुकद्दमा। किताब पढ़ने से पहले जब आप वो पढ़ते तो आपको किताब का पता चलता है, अंदाज़ा हो जाता किताब का मवाद किस तरह। तो किताब करबला का देबाचा मुस्लिम बिन अकील है, देबाचे का नाम इब्तिदा मुकद्दमा वो मुस्लिम बिन अकील है। हमारे यहाँ एक हदीस है बहुत मशहूर है, एक मरतबा मौला अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि आप मेरे भाई अकील से मोहब्बत करते हैं?
تو نبی نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں عقیل سے 2 وجہ سے 2 نسبتوں سے. ایک تو وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں. دوسرا یہ کہ عقیل کا بیٹا مسلم سب سے پہلے میرے حسین پر قربان ہوگا. اچھا. تو یہ کربلا کا ذکر تو ہوتا رہتا تھا، نبی کی موجودگی میں ہوتا تھا. حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے. جب حسین کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. صحابہ پوچھتے تھے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ مجھے وہ منظر سامنے آ گیا جب یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید ہوگا. وہ ذکر تو آئے. تو جب کوفیوں نے خطوط لکھے تو اس کو ایسا آدمی چاہیے تھا وہاں جانے کے لیے جو پوری صورتحال کو دیکھے، اس کو سمجھے بھی. تو اس کو روانہ کیا. تو پہلے جو پہنچے حضرت مسلم بن عقیل وہ امیر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے مکان پر. امیر مختار کا جو گھر کوفے کے باہر کھیتوں میں تھا، کھیت کے کام بھی خود کرتے تھے اور کھیتوں میں باغات تھے، وہاں پر اس کا مکان تھا. پہلے وہاں پر پہنچے. جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں امیر مختار کے گھر پر آ گئے اس کی ملنے بیعت کرنے. پہلی سب سے پہلے جو بیعت مسلم بن عقیل کی وہ امیر مختار ثقفی نے کی. اس کے بعد ابن کوفہ شہر میں آئے. ہانی ابن عروہ اس کے میزبان تھے، اس کے گھر میں رہائش تھی. کوفیوں نے 18,000 جو مشہور روایت بیعت کی. ابن زیاد کے آنے سے منظر ہی تبدیل ہو گیا. تو ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ بھائی جس نے بھی مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دی تو اس کو قتل کیا جائے گا، گھر مسمار کر دیا جائے گا، کوئی بھی اس کو گھر میں پناہ نہ دے. فوجیوں کو بھیج دیا. ابن زیاد کا ایک غلام تھا موکل، ان کو جاسوسی کے حساب سے بھیج دیا کہ آپ وہ جائیں، ان کو بتائیں کہ میں ان کا حامی ہوں، ان کی جماعت کا، اور بیعت کروں گا مسلم بن عقیل کی، کسی بہانے سے تم ان تک پہنچو. تو وہ ڈھونڈتے وہ پہنچ گیا. تو مسجد کوفہ میں حانی بن عروہ نماز پڑھ رہے تھے. ان سے ملے، ان کو بتایا کہ میں حامی ہوں مسلم بن عقیل کا اور مجھے اسے خمس بھی دینا ہے اور بیعت بھی کرنا. اسے وعدہ لیا. بات چیت ہو گئی. حانی اس کو اپنے گھر لے آیا. اس کو دیکھا کہ مسلم اس کے گھر میں ہے. تو وہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ دربار میں لوگ آ کر بیٹھتے تھے، امیر تاجر تھے. گورنر ہم کو دیکھے سمجھے کہ ہم اس کے حامی ہیں. تو دربار میں حامی نہیں آتا تھا کچھ دنوں سے. تو ابن زیاد نے پوچھا کہ حامی نہیں آ رہا ہماری دربار میں، کیوں نہیں آتا ہو؟ تو اس کے کسی حامی نے جو اس کے قبیلے کا تھا اس نے کہا کہ حامی آج کل بیمار ہے، اسی وجہ سے نہیں آ رہے. تو اس کو بھیج دیا. تو بعد میں غلام نے اسے بتا دیا آ کر ابن زیاد کو کیا جو مسلم ہے تو حانی کے گھر میں پناہ لیے، وہاں بیعت ہو رہی ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. تو اس نے اپنا سپاہی بھیج دیے. کچھ دستے لوگ گئے حانی کے پاس. اس کو آپ کو گورنر بلا رہا ہے، حاکم بلا رہا ہے. حانی آئے تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نہیں آتے ہماری دربار میں، کافی دن ہو گئے کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، بیمار تھا اسی وجہ سے. پھر پوچھا کہ مسلم کہاں ہے، ہمیں اس کی تلاش ہے. اور حاکم کا یزید کا حکم ہے کہ اس کا سر قلم کر دو. اس نے بغاوت کر دی. بہت بڑی تاریخ کوفہ کے اندر سرگرم ہو گئے. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. انکار کر دیا. مجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلم اس وقت کہاں ہے. پہلے تو معلوم تھا جب بیعت کی تھی، تو اب آپ آ گئے ہیں تو وہ ہوش ہو گئے، پتہ نہیں. تو اس نے ابن زیاد نے اپنے غلام کو بلایا، نام لیا تو وہ آ گئے. غلام جو سامنے آ گیا تو حانی کو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا کہ یہی جاسوس بن کر آیا تھا. اب تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں. تو حکم دیا کہ اس کو باہر طرف کے ساتھ باندھ کر حانی کو 500 کوڑے مارے جائیں. سزا یہ کوڑوں کی ہوتی ہے. ہاں 500 کوڑے. 90 برس عمر تھی اس وقت حضرت حانی بن عروہ کی 90 برس عمر تھی. ایک بڈھا ضعیف آدمی 500 کوڑے، لیکن کوڑے جب پورے ہو تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تو اس کا سر قلم کر دیا گیا. مسلم کو جب پتہ چلا تو باہر نکلا کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہ یہ صورتحال اب ہو گئی ہے. وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک مسجد تھی کسی محلے میں، وہاں پر دن پورا گزارا. جب رات ہوئی تو نکلے، اپنے گھوڑے کو اسے چھوڑ دیا باغ کی طرف. اور آپ پیدل گلیوں میں گزر رہے ہیں. سناٹا ہے، کرفیو ہے، ڈر اور خوف کا ماحول ہے. ہر کوئی فوجی کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے. فوجی جاسوس لوگ ڈھونڈ رہے ہیں.
اور سب ہر کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کیے ہوئے یہ محلے میں اس گلی میں سے ہی چھپ چھپ کے آ رہے ہیں. تو ایک عورت ہے وہ مومنہ ہے، اہل بیت کی محب ہے، توآ اس کا نام ہے. توآ وہ اپنے دروازے پر کھڑی ہے. اس کا بیٹا جو ہے وہ ابھی نہیں آیا، اس کے انتظار میں، حالات بھی خراب ہیں. تو دروازے پر کھڑی تھی تو مسلم اس چبوتر پر بیٹھ گئے. تو مسلم تو دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ بندے خدا، آپ نے اعلان نہیں سنا حاکم کا؟ وہ سخت ماحول ہو گیا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں مسلم کو. تو اس نے کہا کہ میں بہت پیاسا ہوں، سارے دن مجھے پانی چاہیے. تو یہ گئی، وہ جو کوزہ تھا پانی کا لے کر آئی، اس کو دیا، پانی پیا. وہ جیسے عورت جانے لگی گھر تو دیکھا کہ وہ ابھی بٹھا ہے. کہا کہ بندے خدا، آپ نے پانی پیا، حالات خراب ہے، آپ اپنے گھر جائیں. تو مسلم نے کہا کہ میرا تو وہ گھر ہی نہیں ہے، میں اجنبی پردیسی جات کون ہے کہ میں مسلم بن عقیل و سفیر حسین. کوفے والوں نے خط لکھ کر بلایا، میں آیا ہوں اب. تو اس نے کہا کہ آپ مسلم ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے، آپ میرے گھر تشریف لائیں، باہر کو بیٹھے. وہ محب اہل بیت تھی، وہ مسلم کو لے آئی اپنے گھر، کمرے میں بٹھایا. تو وہاں اس نے مصلی رکھ کر بیٹھ گیا عبادت کرنے. یہ کھانا بھی لے آتی تھی، پانی بھی، لیکن وہ کھانا پانی پڑا رہتا تھا، یہ نماز کا پڑھتے رہتے تھے. تو اس کا بیٹا بعد میں آ گیا، دیر سے، کافی دیر. توآ کا بیٹا جس کے انتظار میں وہ کھڑی تھی، وہ آیا. تو بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں اندر آ رہی ہے، کمرے میں جا رہی ہے. اسے پوچھا کہ آپ ماں کیوں جا رہی ہیں کمرے میں؟ پہلے تو اسے بتایا نہیں. پھر ماں نے وعدہ لیا کہ مسلم ہمارے مہمان ہیں، اہل بیت سے ہیں، امام حسین کے بھائی ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ہیں. تو اس نے وہ بات بتائی نہیں، اس نے تو دل میں رکھ لی. اس کے لیے تو یہ بڑی وہ انعام کا جو لالچ تھا، انعام کی بات سن کر آیا تھا. اس نے ماں کو کچھ نہیں بتایا، لیکن وہ صبح کو جا کر حاکم کو اطلاع دی. تو انہیں لشکر بھیجا. جو سالار تھا محمد ابن اشعث کے کندی قبیلے کا تعلق، کندی قبیلے سے اس کا تعلق، محمد ابن اشعث اس کا نام تھا. وہ اس کو دستہ بھیج دیا 3-4 ہزار سپاہیوں کا. وہ آئے تو مسلم سمجھ گئے لشکر آ گیا، تو تلوار نکالی، باہر نکلے جنگ کے لیے. اکیلا آدمی تھا، بنی ہاشم سے تعلق تھا، بہادری تو ورثے میں ملی تھی. گلی میں وہ لشکر سے جنگ کر رہا تھا، اور اوپر سے آگ بھی برس رہی تھی، نیچے سے وہ تلواریں تیر بھی لگ رہے تھے. لیکن وہ جنگ کرتے کرتے اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو امان دیں گے، آپ جنگ نہ کریں. وہ ابن زیاد کے پاس آپ کو ہم لے جائیں گے، وہ آپ کو قتل نہیں کا امان ہے. تو ان کو پتہ تھا کہ پہلے ہی دھوکہ ہوا ہے، ابھی دھوکہ ہی کریں گے. تو ایک گلی میں کوئی گھڑا تھا، وہ پیچھے اکیلا تلوار چلا رہا تھا، پیچھے بھی ہو رہا تھا، پیچھے جیسے قدم قدم. تو گھڑے میں جا کر گرے مسلم بن عقیل. اوپر سے پورا لشکر نے گھیراؤ کر لیا، اس کو گرفتار کر کے لے گئے ابن زیاد کی دربار میں. تو وہاں پہنچے تو سپاہی جو کھڑا تھا کہا کہ مسلم ہمارے امیر کو سلام کرو، جیسے اس دور کا رواج تھا. کہا کہ نہیں، میرا امیر جو ہے حسین ہے، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے. اس کے بعد اسے کہا گیا آپ نے در بغاوت کر دی ہے، تحریک چلائی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تو خطوط لکھے تھے کوفے والوں نے، وہ راضی نہیں ہے تو ہم جا رہے ہیں. نہیں، آپ کو قتل کریں گے، لیکن آپ وصیتیں وغیرہ جو ہیں وہ آپ کر. وصیت کی اس نے کہ میری جو 700 درہم کا میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں، جہاں سے میری تلوار ذرا بیچ کر وہ قرض بھی ادا کریں. اور میں نے خط لکھا تھا اپنے مولا حسین ابن علی کو کہ آپ آ جائیں. مسلم جہاں پہنچے تھے جو سب 18,000 نے جو بیعت کی، تو خط لکھا تھا. تو یہ جی بالکل وہ صحیح ہے، ہمارے ساتھ ہیں جس نے خط لکھے ہیں. تو میں نے امام کو خط لکھا تھا کہ وہ آپ آ جائیں. تو وہ راستے میں ہوں گے، کوئی آدمی جا کر اسے بتائے کہ یہاں حالات جو ہے وہ پہلے صحیح نہیں ہے، نہ اپنا ہے. دارالعمارہ کی چھت پر لے کر اس کو سر قلم کر دیا گیا. جیسے وہاں کا ماحول ہوتا تھا، اوپر جا کر پھر وہ جسم پیچھے پھینکتے تھے قتل کر. جو اپنے حساب سے، ہمارے حساب سے تو وہ ہیرو ہوتے ہیں یا بہادر، لیکن حکومت تو باغی کہتی ہے. جو حکومت کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے اس کو باغی سمجھ کر اس کے سر کی تشہیر کرتے ہیں خوف پہ پھیلانے کے لیے. یا دارالعمارہ کا جو مین گیٹ ہوتا ہے وہاں پر سر کو آویزاں کرتے ہیں، لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں کہ یہ ہمارے خلاف جو بغاوت کرتا ہے باغی، اس کا یہی اثر ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑی وضاحت چاہوں گا کہ مطلب اس کو زندہ کوئی اوپر سے دھکا دے دیا گیا تھا؟ دونوں روایتیں
यहाँ उसका सर कलम का दोनों बाद में दोनों बॉडी को धक्का जी दिया। जी मक्तल की किताबों में या तारीख में दोनों रवायत का जिक्र हुआ। ये दोनों धक्के वाली बात ये भी सही है अच्छा, कि ये ऐसे भी होता था, करते थे तो ऊपर इमारत तो बहुत लंबी बड़ी होती थी बड़ी ना होती ऊपर, उसको खड़ा करके उसके हाथ तो बंधे हुए होते थे, हाथ या जंजीरें भी होती थी, तोक भी होता था, तोक जंजीरों में जकड़ा होता था, तो पीछे वो सिपाही से धक्का देते थे। धिक्का भी दिया। ये भी बात है। वो नीचे आकर सड़क पर गिरता था इतनी ऊंचाई से तो उसमें ही वो शहीद हो जाता था। ये रिवायत भी मुस्लिम के हवाले से है। ये भी है और ये भी है कि वो उसका सर कलम करके अच्छा फिर उसको जिस्म को नीचे नीचे फेंक धक्का देता। देते। दोनों चीज़ें। ये 9 ज़ुल्हज 60 हिजरी की बात है। अच्छा मुस्लिम बिन अकील की जो शहादत है वो 9 ज़ुल्हज को है, ईद से एक दिन पहले।